अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आकिब टीवी पर एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। कहा जाता है कि किरदार की खुशबू महलों के कीमती इत्र से कहीं ज्यादा गहरी होती है। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही पुरअसर दास्तान लेकर हाजिर हुए हैं जो एक अदना से चाय वाली और एक बुलंदो बाला तख्त की शहजादी के गिर्द घूमती है। ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि लालच, साजिश और अल्लाह की बेआवाज लाठी का वो सबक है जो दिलों को हिला कर रख देता है। जब एक तरफ इख्तिदार की हवस हो और दूसरी तरफ रिस्क हलाल की ताकत, तो जीत हमेशा सच की ही होती है। तो चलिए वक्त की धूल झटकते हैं और चलते हैं उस पुरानी रियासत की जानिब जहां एक बरगद के दरख्त तले सच्ची शराफत की एक ऐसी मिसाल कायम हुई जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। चाय वाला और बादशाह की बेटी। एक पुरसकून और ठंडी सुबह थी जब सूरज की पहली किरणें अभी पहाड़ों की ओट से झांक रही थीं। शहर के पुराने दरवाजे के करीब बरगद के एक बूढ़े दरख्त के साए तले अहमद अपनी छोटी सी चाय की दुकान सजाए बैठा था। फजा में चाय की पत्ती, इलायची और ताजी भाप की भीनी भीनी खुशबू रची बसी थी। अहमद एक सादा दिल, ईमानदार और खामोश तबा नौजवान था। उसके चेहरे पर एक अजब सा इत्मीनान था जो अक्सर उन लोगों के नसीब में होता है जो कनात की दौलत से माला माल होते हैं। वो तांबे के बड़े से पतीले में दूध उबाल रहा था और उसकी नजरें दूर सड़क पर जमी थीं, जहां शहर की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता करवटें ले रही थी। इसी शहर के बुलंदो बाला किले में, जहां संगे मरमर के फर्श आईने की तरह चमकते थे, बादशाह की इकलौती बेटी शहजादी आलिया रहती थी। शहजादी अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपनी नर्म दिली और रहम दिली के लिए मशहूर थी। उसे महल की पुरताइश जिंदगी और सोने चांदी के बर्तनों से ज्यादा आम लोगों की जिंदगी में दिलचस्पी थी। एक रोज शहजादी ने फैसला किया कि वो भेस बदलकर शहर की सैर को निकलेगी ताकि अपनी राया के दुख सुख देख सके। उसने एक मामूली सा सूती लिबास पहना, सर पर चादर ओढ़ी और अपनी एक वफादार कनीज के साथ महल के पिछले दरवाजे से निकल आई। चलते चलते जब वो शहर के दरवाजे तक पहुंची तो धूप तेज हो चुकी थी। शहजादी को प्यास और थकान का एहसास हुआ। तभी उसकी नजर बरगद के साए में लगी उस छोटी सी दुकान पर पड़ी। अहमद अपनी दुकान की सफाई में मसरूफ था। शहजादी खामोशी से एक लकड़ी के बेंच पर बैठ गई और धीमी आवाज में कहा, भाई, क्या एक प्याली चाय मिल सकती है? अहमद ने सर उठाकर देखा। उसे एहसास हुआ कि ये आवाज किसी आम मुसाफिर की नहीं है। इसमें एक वकार था, मगर उसने कोई सवाल न किया और मुस्कुराकर सर हिला दिया। उसने निहायत महारत और मोहब्बत से चाय तैयार की और मिट्टी के एक साफ सुथरे प्याले में पेश की। चाय का पहला घूंट भरते ही शहजादी को ऐसा लगा जैसे उसकी सारी थकान मिट गई हो। इस सादा सी चाय में वो जायका था जो उसे महल की कीमती मशरूबात में कभी नहीं मिला था। शहजादी ने नोट किया कि अहमद के पास एक बूढ़ा फकीर आया जिसके कपड़े तार तार थे। अहमद ने बगैर कहे उसके लिए चाय बनाई और अपनी हिस्से की रोटी भी उसे दे दी। शहजादी खामोशी से ये मंजर देखती रही। उसे एहसास हुआ कि शराफत और सखावत का ताल्लुक महलों से नहीं बल्कि दिलों से होता है। उसने जाते हुए अहमद को सोने का एक सिक्का देना चाहा, लेकिन अहमद ने इनकार कर दिया और कहा, बीबी, ये चाय सिर्फ 2 तांबे के सिक्कों की है। मैं इससे ज्यादा लेकर अपनी मेहनत को मशकूक नहीं करना चाहता। शहजादी हैरान रह गई और वहां से रुखसत होते हुए उसके दिल में इस ईमानदार नौजवान के लिए एक इज्जत पैदा हो गई। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ ही अरसे बाद मुल्क पर एक आजमाइश आन पड़ी। बादशाह का एक करीबी वजीर, जो बज़ाहिर वफादार था लेकिन अंदर से लालच और हवस का पैकर था, तख्त पर कब्जे के ख्वाब देखने लगा। इस वजीर ने बादशाह को आहिस्ता आहिस्ता जहर देना शुरू कर दिया ताकि वो कमजोर होकर इख्तिदार से हाथ धो बैठे। महल की फजा साजिशों से भर गई और शहजादी आलिया को अपनी जान के लाले पड़ गई।
ایک رات جب اسے معلوم ہوا کہ وزیر اسے قید کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر محل سے بھاگ نکلی۔ اس کے پاس نہ زیور تھی نہ پیسہ، بس وہی پرانا سوتی لباس تھا جو اس نے پہلے پہنا تھا۔ ساری رات بھاگنے کے بعد جب وہ نڈھال ہو کر شہر کے دروازے پر پہنچی تو قسمت اسے دوبارہ اسی برگد کی درخت تلے لے آئی۔ احمد اپنی دکان کھولنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے ایک پریشان حال لڑکی کو دیکھا جس کے پاؤں میں چھالی تھی اور آنکھوں میں خوف۔ احمد نے اسے پہچان لیا۔ اس نے بغیر کوئی سوال کیے اسے پناہ دی اور دکان کے پچھلے اپنے چھوٹی سے کچے مکان میں اپنی بوڑھی ماں کے پاس بھیج دیا۔ احمد کی ماں نے شہزادی کو پیٹیوں کی طرح رکھا۔ وزیر نے پورے شہر میں ڈھنڈورا پٹوا دیا کہ جو شہزادی کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے سونے سے تول دیا جائے گا۔ احمد غریب تھا، اس کے گھر میں تنگی تھی، لیکن اس کے ایمان میں کوئی کمی نہ تھی۔ کئی دن گزر گئے، وزیر کے سپاہی ہر گلی ہر کوچے کی تلاشی لے رہے تھے۔ ایک شام احمد کے کچھ دوست اس کی دکان پر بیٹھے اس انعام کی باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے کہا، احمد، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ شہزادی کہاں ہے تو ہماری 7 نسلیں سنور جائیں گی۔ احمد نے دیگچی میں چمچہ ہلاتے ہوئے سکون سے جواب دیا، دوست، وہ سونا کس کام کا جو کسی کی بے بسی اور خون پر مبنی ہو؟ اللہ کی دی ہوئی روزی کم ہی سہی مگر پرسکون تو ہے۔ شہزادی جو کچی مکان کی دیوار کے پیچھے چھپ کر یہ سب سن رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے یقین ہو گیا کہ سچی شرافت محلوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ سازشیں زیادہ دیر تک نہیں چھپتی۔ وزیر کی ہوس بڑھتی گئی اور اس نے بادشاہ کو قید کر کے خود کو حکمران قرار دے دیا۔ عوام اس کے ظلم سے تنگ آ چکی تھی۔ احمد نے دیکھا کہ شہر میں غریبوں پر ظلم بڑھ رہا ہے۔ ایک دن احمد نے شہزادی سے کہا، بی بی، وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنا حق لیں۔ رایا آپ کے ساتھ ہے، بس ایک آواز دینے کی ضرورت ہے۔ شہزادی نے ڈرتے ہوئے کہا، احمد، میرے پاس نہ فوج ہے نہ خزانہ، میں اس ظالم وزیر کا مقابلہ کیسے کروں گی؟ احمد نے مسکرا کر کہا، حق کا ساتھ دینے کے لیے خزانوں کی نہیں، حوصلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ احمد کی قیادت میں شہر کے عام لوگ، جن میں کسان، مزدور اور دکاندار شامل تھے، ہاتھوں میں لاٹھیاں اور مشالے لیے محل کی طرف چل پڑے۔ سپاہی جو خود وزیر کے ظلم سے تنگ تھے، عوام کے اس سمندر کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ وزیر نے جب دیکھا کہ ایک چائے والے نے پورے شہر کو اس کے خلاف کھڑا کر دیا ہے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ فرار ہونے کی کوشش میں پکڑا گیا اور اسے اسی زندان میں ڈال دیا گیا جہاں اس نے بادشاہ کو قید کیا تھا۔ بادشاہ کو آزاد کرایا گیا اور شہزادی عالیہ کو دوبارہ اس کا مقام ملا۔ محل میں جشن کا سما تھا، لیکن احمد اپنی دکان پر واپس آ گیا اور دوبارہ اسی پتیلے میں چائے بنانے لگا۔ اسے کسی انعام کی طلب تھی نہ شہرت کی۔ بادشاہ نے اسے دربار میں بلایا اور کہا، اے نوجوان، تم نے میری بیٹی کی حفاظت کی اور میری سلطنت کو بچایا۔ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میں تمہیں اپنا وزیر اعظم بنانا چاہتا ہوں۔ احمد نے ادب سے سر جھکایا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی ذرہ نوازی کا شکریہ۔ میں ایک ادنا انسان ہوں، مجھے کرسی اور اقتدار کی ہوس نہیں۔ میری خوشی اس مٹی کے پیالے اور برگد کے سائے میں ہے۔ بس اتنی التجا ہے کہ اپنی رایا کا خیال رکھیں اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا انصاف کبھی دیر نہیں کرتا۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، لیکن سچائی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ بادشاہ احمد کی اس بے نیازی پر دنگ رہ گیا۔ اس نے شہزادی کی خواہش پر اسی برگد کے پاس ایک بڑی سرائے تعمیر کروائی جہاں مسافروں کو مفت قیام و طعام ملتا تھا، اور احمد کو اس کا نگران مقرر کیا گیا۔ شہزادی اکثر بھیس بدل کر وہاں آتی اور احمد کے ہاتھ کی بنی چائے پیتی، جو اسے ہمیشہ یہ یاد دلاتی کہ انسان کی اصل قیمت اس کے عہدے سے نہیں، اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، وہ بادشاہ بھی نہ رہا اور وہ دور بھی بیت گیا، لیکن اس چائے والی اور شہزادی کی کہانی آج بھی اس شہر کی ہواؤں میں گونجتی ہے۔
لوگ بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک لالچی وزیر اپنے انجام کو پہنچا اور ایک ایماندار چائے والے نے اپنی محنت اور سچائی سے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب وہ چلتی ہے تو تخت الٹ جاتے ہیں، اور جب وہ نوازتا ہے تو ایک عام سی چائے والی کو بادشاہوں کا نجات دہندہ بنا دیتا ہے۔ آج بھی جب کوئی اس پرانی سرائے کے پاس سے گزرتا ہے تو اسے چائے کی وہی بھینی خوشبو آتی ہے جو یہ پیغام دیتی ہے کہ رزق حلال اور نیت کی صفائی ہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لالچ کا انجام ہمیشہ رسوائی ہے اور صبر و شکر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ یہی قدرت کا وہ اٹل قانون ہے جو صدیوں سے اٹل ہے اور رہے گا۔ دوستو، امید ہے کہ چائے والا اور بادشاہ کی بیٹی کی یہ داستان آپ کے دلوں کو چھو گئی ہوگی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی ساری دولت ایک طرف، لیکن ایک سچا کردار اور اللہ پر توکل ہی انسان کی اصلی پہچان ہوتی ہے۔ لالچ کا انجام ہمیشہ رسوائی ہے، جبکہ ایمانداری کا پھل دیر سے صحیح مگر ملتا ضرور ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ نیک پیغام دور تک پہنچے۔ اور ہاں، ایسی ہی مزید دلچسپ، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی داستانیں سننے کے لیے عاقب ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نیا قصہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلی کہانی تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔